جناب محمد اسلم چشتی صاحب انہوں نے والد گرامی دے ایصال ثواب کے واسطے یہ کاربدی ہے سارے کی انتہائی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے سنوں اپنے گھر کے اندر حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس عزیز دے والد گرامی نے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم بلند مغفرت فرمائے اور اللہ کریم انہوں صبر کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کریم اپنے خزانے غیب وچوں صحت نال نوازے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن مقدس کے اندر پروردگار عالم نے سانوں اپنے محبوب کے ذریعے یہ دسے ہے کہ اس جہان فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس معمول ہستی کے اندر، اس وسیطہ عقید سیدھے تھے، اس صاحبان چرخی دے صاحبان تلے تسی صرف عیش پرستی واسطے نہیں آئے، تسی صرف نعمتاں کھا کے تے سون واسطے نہیں آئے، بلکہ پروردگار عالم نے بڑے باشکاف لفظ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے موت و حیات کو اس واسطے پیدا فرمایا ہے تاکہ اللہ کریم تہاڈا امتحان لوے، اللہ کریم تہاڈا امتحان لوے۔ اللہ پاک نے سانوں اتنے بھیجا ہے امتحان واسطے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا لوگو یاد رکھو، اللہ کریم نے موت کو پیدا فرمایا، اللہ کریم نے زندگی کو پیدا فرمایا، کس واسطے تحفے عطا فرمائے؟ پروردگار عالم تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ کریم تمہیں ویکھنا چاہتا ہے تواڈے وچوں عملاں دے اعتبار نال اچھے تو اچھا کون ہے، عملاں دے اعتبار نال اچھے تو اچھا کون ہے، کیڑا بندہ ہے جس دے عمل دے اندر حسن موجود ہے، کیڑا بندہ ہے جس دے عمل دے اندر خوبصورتی موجود ہے، کیڑا بندہ ہے جس دی زندگی دی روش دے اندر حسن موجود ہے، جدا چلنا سونا ہے، جدا پھرنا سونا ہے، جدا بولنا سونا ہے، جدا خاموش رہنا خوبصورت ہے، جس کی زندگی کے اندر خوش موجود ہے، جڑا کھانا دیتا ہمیں خوبصورت انداز کے اندر، جڑا پینا دیتا ہمیں خوبصورت انداز کے اندر۔ یا اللہ تو سانوں اس واسطے پیدا فرمایا تاکہ ساڈا کھانا پینا، ساڈا اٹھنا بیٹھنا، ساری زندگی دی ہر روش خوبصورت ہو جائے۔ پروردگار عالم اساں اگر اپنی زندگی واسطے حسن لینے، اسی اگر جمال دی خیرات لینی ہے، حسن دی خیرات سانوں کتھوں ملے گی؟ پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا لوگوں سنو، اگر تسی حسن لینا چاہتے ہو، اگر تسی جمال لینا چاہتے ہو، میں تمہیں اتنا بڑا مرکز حسن عطا فرمایا ہے، اتنی بڑی ہستی عطا فرمائی ہے جس دی زندگی دے اندر جناب آدم دی زندگی نالوں زیادہ حسن ہے، جناب حضرت نوح دی زندگی نالوں زیادہ حسن ہے، جناب حضرت خلیل دی زندگی نالوں زیادہ حسن ہے، جناب حضرت اسماعیل دی زندگی نالوں زیادہ حسن ہے، جناب حضرت اسحاق علیہ السلام دی زندگی نالوں زیادہ حسن ہے، جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دی زندگی نالوں زیادہ حسن ہے، جناب یوسف علیہ السلام دی زندگی نالوں زیادہ حسن ہے، جناب الیسع دی زندگی نالوں زیادہ حسن ہے، جناب ذوالکفل دی زندگی نالوں زیادہ حسن ہے، جناب موسیٰ دی زندگی نالوں زیادہ حسن ہے، جناب عیسیٰ دی زندگی نالوں زیادہ حسن ہے۔ لوگوں میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی عطا فرمائیے جدا نام رکھ کے میں زبانے نو دس دیتا ہے محمد اسستی نو کہہ دینے جڑا جس آئینے دی اندر جس زاویے تو جس اینگل تو اس کو دیکھا جائے اس کے اندر حسن ہی حسن ہوئے، اس کے اندر جمال ہی جمال ہوئے، اس کے اندر بیوٹی ہی بیوٹی
بھی ہوئے جنہوں ویکھن والے ویکھ کے آکھن وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول ساغر سے دور ہے، یہی پھول ساغر سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا مجھے اللہ کی قسم، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، وہاں سے وہ یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اتنا بڑا مرکز حسن عطا فرمایا، اتنا بڑا مرکز حسن عطا فرمایا حضرات محترم پروردگار عالم نے جدے حسن دیا قسمہ چاہیاں، جدے چہرے تو رب نے ویکھیا تے فرمایا ورکوہا، فرمایا سونیا میں تیرے تو خطابانی قسم ہے، جدیاں ظلفاں تو رب نے ویکھیا تے فرمایا واللیل اذا سجا، سونیا میں تیریاں ظلفاں دی قسم ہے۔ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے دیا گلہ اللہ کریم کا فرما دے علم نشرح لک صدرک، محبوب کیا سی بڑا سینہ کھول نہیں دیتا۔ حضرات محترم جس نے ہتھاں دیا گلہ خدا بندے قدوس قرآن دے اندر کرتا ہے، رب فرما دے ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا لوگو دیکھو سن لو اے جڑا ہاتھ ہے صحابہ دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ ہے، بظاہر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ ہے، لیکن میں ایڈا سونا ہاتھ بنایا ہے، میں اتنا احمد و پاک ہاتھ بنایا ہے کہ اس ہاتھ نو میں اپنا ہاتھ پیار دا، سبحان اللہ، اس ہاتھ نو میں اپنا ہاتھ پیار دا۔ حضرات محترم نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مرکز حسن نے، اتنا بڑا مرکز حسن نے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما دے فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، فرمایا جیڑا سونے حبیب دے پیچھے چلے گا، جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نقوش راہ کو اپنے واسطے حجت سمجھے گا، میرے کملی والے دے قدماں نو اپنے سینے نہ لائے گا، انہاں نو سنگے میل دی حیثیت دے گا، اپنی زندگی نو انہاں دی روشنی دے اندر طے کرن دی کوشش کرے گا۔ اللہ فرماندا ہے جس نے میرے حبیب دی اتباع کی اطاعت کی تھی انہیں میری ہی اطاعت کی تھی ہے۔ میرا نبی تے سونے مرکز حسن مرکز جمال میں تمہیں دساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فیض رسان ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله۔ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے محبوب نے اتنے بڑے محبوب نے اتنی بڑی شان محبوبیت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، اتنی محبوبیت کبریٰ دال اللہ کریم نے نوازی ہے۔ فرمایا پیارے حبیب ان لوگوں کے اندر اعلان کر دیو
جڑے کہندے پھردے نے کہ اسی اللہ کریم دے پیار کرن والے ہاں، جڑے کہندے پھردے نے کہ اسی اللہ کریم دے محبوب ہاں۔ سونیا نہ ہاؤ سے نہ ناراضنی سے ملتا ہے، پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے۔ ارے ان کو چھوڑ کے جنت جو جا سکو تو جاؤ، وہ تو راستہ ان کی گلی سے ملتا ہے۔ محبت دے دعوے کرنے والے یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کراس مار کے تسی اللہ کریم دی محبت دا دعویٰ نہیں کر سکتے، اللہ کریم دی محبوبیت دا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر چاہتے ہو کہ تسی اللہ کریم دے محبوب بن جاؤ، فرمایا حبیب انہاں نو کہتے ہو میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ محبوب انہاں نو آکھو کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ سبحان اللہ، میرے پیچھے پیچھے آؤ، دکھ ہوئے تامی میرے پیچھے پیچھے آؤ، سکھ ہوئے تامی میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جے سکھ آوے تے آکھو شکر الحمدللہ، جے دکھ آوے تے پھر محبوب دی اتباع دے اندر صبر کرو، محبوب دی اتباع دے اندر صبر کرو۔ دل تے صدمے تو چور ہوئے، بے شک عزیز فوت ہویا ہوئے، والد دا سایہ سر تو اٹھیا ہوئے، بھائی دا سایہ دنیا کو ختم ہو جائے۔ حضرات محترم، بے شک یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ، لیکن بندہ مومن اس لمحے بے صبری نہیں کرتا بلکہ اپنے رب نال گلاں کرتا۔ خاموشی کے اندر بیٹھا ہوئے گا، دل دے اندر صدمہ ضرور ہوئے گا، لیکن ساریاں گلاں اپنے رب نال کر رہے۔ خاموشی کے اندر بھی گلاں موجود نے، وہ کہہ رہے ہیں میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا، میرا خاموش۔ اس واسطے کہ اللہ کریم کے دل دیاں صداواں دھڑکنا سندا ہے نا، اللہ پاک دے دل دیاں دھڑکنا دی آواز سندا ہے۔ میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا، میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا، زبان سے کچھ نہ کہنا، دیکھ کر آنسو بہا دینا، زبان سے کچھ نہ کہنا، دیکھ کر آنسو بہا دینا۔ اللہ دی قدرت دے رنگ ویکھ کے، اللہ کریم دی قدرت دے رنگ ویکھ کے بندہ مومن خودی بارگاہ وچ آنسوؤں دا نذرانہ پیش کر کے تے یہی کہندا ہے مالک جیویں پیارا دادی ہووے، جیویں پیارا دادی ہووے، اج مرضی ویکھ سجن اپنی دوڑے پھر گل کدی نہیں بنتی۔ دوستان محترم، بندہ مومن دکھ وچ بھی اپنے رب نو یاد کرتا ہے، سکھ وچ بھی اپنے رب نو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کریم نے کتنی خوبصورت آیت عطا فرمائی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میرے منن والیو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیو، یاد رکھو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اسی ضرور تہاڈا امتحان لینے، اسی تہانوں آزمانے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دے کے آزماواں گے،
والجوع بھوک دے کے آزماواں گے، ونقص من الاموال مالا وچ کمی کر کے آزماواں گے، والانفس جاناں وچ کمی کر کے آزماواں گے۔ ہو سکتا ہے باپ لے کے آزمائیے، ہو سکتا ہے بھائی لے کے آزمائیے، ہو سکتا ہے بیٹا لے کے آزمائیے۔ ونقص من الاموال والانفس جاناں وچ کمی کر کے آزماواں گے، والثمرات تے پھلاں وچ کمی کر کے آزماواں گے۔ رب فرماندا ہے پھر تساں کی کرنے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماندا ہے وبشر الصابرین، محبوب اپنے سونیا سونیا لباں وچوں، سونیا محبوب سونیا اپنی میٹھی میٹھی دعا وچوں انہاں لوگاں نوں خوشخبری سنا دیو جڑے صبر کرن والے نے، جڑے اس واسطے ہم چشتی جڑے صبر کرنے والے نے میرے آقا نو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ سونے حبیب تسی جڑے صبر کرنے والے نے انہاں نو خوشخبری سناؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دین ملت کی ضیاء، پیر محمد کرم شاہ، سینے کے سوے مصطفیٰ، پیر محمد کرم شاہ۔ صبر کیجئے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جزا فضا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، گریبان نہیں پھاڑنے، بے صبری دے گزارے نہیں کرنے، بلکہ ایک کو گل کرنی ہے صدمہ جس وقت تنگ کرے، جس وقت غم دے بادل آ جان، اس وقت اکھاں وچ آنسو ہون تے دل جڑا رب نال گلاں پہ کردا ہوئے، دل آکھے ضمیر آکھے میرا خاموش، میرا خاموش رہ کر بھی تمہیں سب کچھ سنا دینا، میرا خاموش سب کچھ سنا دینا، میرا خاموش رہ کر بھی تمہیں سب کچھ سنا دینا، زبان سے کچھ نہ کہنا دیکھ کر آنسو بہا دینا، میرا خاموش رہ کر بھی تمہیں سب کچھ سنا لینا، زبان سے کچھ نہ کہنا دیکھ کر آنسو بہا دینا۔ فرمایا اسی امتحان ہے اور باہو جڑے پاس ہو جان، جڑے صبر کرنے والے نے انہوں کو خوشخبری سناؤ۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیو۔ صبر کرنے والے کون نے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جس وقت ان کو مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اس وقت کہہ دے ربا سونیا اسی بھی تیرے واسطے ہاں، اسی بھی اللہ واسطے ہاں اور اسی بھی دن لوٹ کے جاواں گے۔ حضرات محترم میں جملہ ایک ایسا جملہ ہے جنہاں بندے دے غم ویسے ہی ہلکے کر دیندے۔ اگر اس دی معنویت تے غور کرو، اگر اس دے مفہوم تے غور کرو، اس دے اندر جتھے غم دی تلافی موجود ہے، جتھے غم دے واسطے مرہم موجود ہے، جتھے زخمی دل دی مرہم دے اندر موجود ہے، نال ہی نال دے اندر ایک خوشخبری بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلان ہوتا ہے حضرات فلاں بندے کا وصال ہو گیا ہے، وصال فلاں بندے کا وصال ہو گیا ہے یا فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی یہ مطلب ہے کہ بندہ
منتقل ہویا ختم نہیں ہویا بندہ منتقل ہویا ہے پہلے دنیا بھی سی کسی دور وچ عالم ارواح بھی سی پھر عالم دنیا وچ آیا اپنا وقت پورا کیتا اور ہن انہیں انتقال کیتے جگہ تبدیل کیتی ہے اور یہ جہان چھٹ کے ایک نوے جہان میں چلا گیا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح تمام زندگی موت کو غافل یہ سمجھے ہیں کہ شاید یہ زندگی کے ختم ہونے کا نام ہے نہیں ایسی گل نہیں بس ہے یہ شام زندگی ایک زندگی دی شام ہے کہ نئی زندگی دی صبح نئی زندگی دی صبح کیڑی زندگی دی صبح حضرات محترم بندہ مومن دے واسطے نئی زندگی دی صبح کیسی صبح جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت انتقال آ گیا وقت وصال آ گیا بیوی سرانے بیٹھی ہے بیوی کہتی واہ حسنا ہائے اوپر لمحات آ گئے تکلیف دے لمحات آ گئے سارے واسطے غم دے لمحات آ گئے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ نے فیض یافتہ آپ ارشاد فرماندے نے میری بیوی اس طرح نہ کہہ واہ حسنا بلکہ کہہ واہ تارابا کتنے خوشی دے لمحات آ رہے ہیں کتنے خوشی دے لمحات آ رہے ہیں سرتاج ان قریب تم سارے نبی صلی اللہ علیہ ہو موتیاں علامات ظاہر نے تسی سنو چھٹ کے جا رہے ہو جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے اب قریب تواڈے نال تے بچھڑ جاواں گا لیکن میں محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاواں گا سبحان اللہ ہے یہ شام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی دوستان محترم جس وقت بندہ اس جہان تو جا رہا ہوئے انتقال دا وقت ہوئے ارتحال دا وقت ہوئے دنیا چھڈن دا وقت ہوئے اس وقت اللہ کریم دا پیغام آوے اللہ کریم کی طرف پیغام آوے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ والے اے نفس مطمئنہ یہ نفس مطمئنہ کہڑا ہے تے نفس مطمئنہ بندہ کس طرح ہے یہ اطمینان دا سامان کیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ذکر کریا کرو اللہ دا دلاں دا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا اللہ پاک کا ذکر کرو اس کے اندر دلاں دی تسکین دا سامان موجود ہے روحاں دی تسکین دا سامان اللہ کریم کے ذکر دے اندر ہے دوستان محترم تائیں تے سارے بزرگ کثرت نال جدوں موقع ملے کوئی بندہ ملن واسطے جائے وہ فرماندے ہیں اللہ دا ذکر کیتا کرو اللہ دے نبی تے درود پڑھیا کرو اللہ کریم دا ذکر کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھو فائدہ کی ہوئے گا دنیا تے ایک دن چھوڑ جانی ہے حضرات محترم زندگی کا سفر نمان دما پتہ نہیں کہ اسٹاپ تے جا کے اسی اتر جانے سارے نال نے کئی اتر گئے کئی اس جہان چھڑ کے منتقل ہو گئے نئے جہان کے اندر منتقل ہو گئے اساں میر چاند کو چھوڑ جانے اساں بھی اگلے جہان چلے جانے کیا اچھا ہوئے جس وقت اس جہان کو جان لگی ہے اس وقت اللہ کریم کی طرف صدا آوے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ والے تو جڑیاں روحاں عاشقاں دیاں انہاں تے ایتھے ہی وجہ دی چاہ جائے
اے ساری زندگی تیرے پیار کا ایک جملہ سننے واسطے دنیا چھڈی رکھی، تیرے پیار کا ایک جملہ سننے واسطے میں زندگی دے تعیشات وال کھڑ کیتی رکھی مالک، تے کتنی مہربانی ہوئی کہ آج سائیں نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے دنیا دے اندر اطمینان نہیں تو ڈھونڈیا، تو میری یاد دے اندر اطمینان ڈھونڈیا، تو رات دیا خلوتاں دے اندر مصلی ڈا کے تے کہندا رہے ہیں نالے چرخا کتان نالے یاد کران ہتھکار والے دل یاد والے، اور صوفی بابے راتی مصلی پاندن تے انہاں دی روح پکار دی، روح کہندی ہے میں بچھڑی روز مساق سیونی میں بچھڑی روز مساق سیون عید کنامت تمیاں نالے چرخا کتان نالے یاد کران نالے چرخا کتان نالے یاد کران پہینا معیدہ جمعیاں راتیاں خلوتاں دے اندر اٹھ کے رب نو یاد کر دیں، خودی یاد دا چراغ بال دیں، لیبا بال دیں، اس کو یاد کرتے رہتے، پھر جدو وقت آتا جاننا اس وقت اللہ کریم فرشتیاں نو بھیج دے، جا کے میرے یاد کو پیغام سنا دے ہو، اس کو جا کے کہہ دے ہو، فرشتے آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والے ارجعی الی ربک، یہ نہیں آ کے کہتے کہ بس ایتھے ختم ہو جاؤ، ختم ہو جا، تباہ ہو جا، برباد ہو جا، تیرا نام و نشان نہ رہے، یہ نہیں پیغام آتا، بلکہ پیغام یہ آتا ہے ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، راضیت مرضیہ، لے سن لے اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف سفر شروع کرو پہلے سن لے راضیت مرضیہ، سونیا تو رب نال راضی نے، اج رب بھی تیرے نال راضی ہے، سبحان اللہ، گویا صدا ہی آئی میرے پردیسیا گھر آ جا، میرے پردیسیا اللہ پاک کی بارگاہ وچوں یہ صدا آندی، انسان اتھے پردیس کے اندر ہے، یہ انسان کا دیش نہیں، یہ دارالابتلاء ہے، یہ دارالتکلیف ہے، یہ دارالامتحان ہے، اتھے تے بندہ امتحان دین واسطے آیا ہے، دوستان محترم، یہ مسافر خانے، اتھے پکے ڈیرے لان دی جگہ نہیں، پھر وقت آئے گا، صدا آئے گی، میرے پردیسیا گھر آ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، راضیت مرضیہ، سن لے تو اپنے رب نہ راضی، تیرا رب تیرے نہ راضی، فادخلی فی عبادی، اے دنیا دے اندر جنہاں نے ذکر کرتا سے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کرتا سے، صحابہ کرام کا ذکر محبت نہ کرتا سے، اہل بیت اطہار کا ذکر محبت نہ کرتا سے، صوفیاء کاملین اولیاء کاملین کی محبت کے اندر کرتا سے، کبھی خواجہ معین الدین چشتی ایک میری کا ذکر کرتا ہے، کبھی بابا فرید الدین مسعود شکر کا ذکر کرتا ہے، کبھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کا ذکر کرتا ہے، کبھی حضرت ضیاء الامت جسٹس میر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہے،
جنہاں دے تذکرے کرتا رہے ہیں تے جنہاں دی محبت دے اندر بچلتا رہے ہیں نا، اے وہ ہستیاں نے پہلا ہی نہ داخل ہوگا جنت وچ، بعد وچ پہلے ہی نہ وچ، تے جنہیں ساری زندگی کسی بنی وال منہ ہی نہیں کیتا، نفرت کرتا رہے وہ کہڑے پاس جائے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ جنہیں جنت جانا ہے انہیں جنت تو پہلے ولیاں بھی جانا، جنہیں ولیاں وال گل کرنی ہے رب نے سنو، ادھر جان کا حکم کوئی نہیں دینا، جنت کا رستہ رب نے دسیا ہے، جنت کے گیٹوں تو پار تاں ہونا ہے پہلے بابا فرید نو من، بابا فرید علیہ گروہ دے اندر داخل ہو، غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی دے گروہ دے اندر داخل ہو، حضرت سلطان بابو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے گروہ دے اندر داخل ہو، جن کہنے رہے نے علی فی اللہ اللہ کریم فرمانا ہے، اللہ کریم نے بندے موجود نے، ابرس قلبی موجود نے، جناب ملاد موجود نے، اس گروہ دے اندر داخل ہو جا، حضرات محترم عبادی دے اندر تمام ہستیاں موجود نے، میں تو موقع لے آ گیا میرے دوستو، انہاں ہی ہستیاں دے اندر جناب سیدنا امام حسن مجتبی بھی موجود ہو رہے ہیں، جناب سیدنا امام حسین بھی موجود ہو رہے ہیں، عبادی دے اللہ کریم نے سارے بندے موجود ہو رہے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے جس وقت بندے دا انتقال ہوتا ہے، اوے خوش بختہ اللہ کریم نے ذکر کروا لیا، اپنے نفس کو مطمئن کروا لیا، لے سن لے جنت بھی جان تو پہلے انہاں سارے دیاں زیارتاں کر لے، سبحان اللہ، تے تو بیٹھ کے تے پھر بولن نہیں رہنا، تو بیٹھ کے پھر بولن نہیں رہنا، جس وقت تیری نظر پوے گی نا تو تو آکھیں گا حسین کے دو نین بے سونین قربان، حسین کے دو نین بے، حسین کے دو نین بے سونین قربان، سونین کیا چیز ہے، سونین کیا چیز ہے، حسین کے دو نین پہ سونین قربان، سبحان اللہ، نہیں تو میرے خیال ہے گل سمجھے نہیں، توجہ نہیں کی، تو سب توجہ نہیں فرمائی کہ میں کی کہہ دیں، یا جس ہستی نے چہرہ قدرت ویکھن واسطے، او دے جلوے ویکھن واسطے پوری رضامندی نال اے علی اکبر لیتا ہے، انہیاں موٹیاں قبول فرما، اے میرا علی اصغر بھی قبول فرما، اے میرے عباس نے بازو بھی کٹے ہوئے قبول فرما، اے میرے اولو محمد
محمد بھی قبول فرما یہ سارا کچھ دیتا ہے تے کادے واسطے جھلک اپنی وکھا اپنی جھلک وکھا اپنا دیدار کروا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جدو شہید اس جان فانی کو جاتا ہے نا جدو شہید اس جان فانی کو جاتا ہے تے تلواراں بھی چلدیاں ہوں اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی جتنی چونٹی دے کٹن دی باقی وہ اللہ دے جلدیاں میں گم ہو ایک باری سبحان اللہ چاہ کوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی اہل سنت زندہ باد آستانہ علیہ بھیرا شریف زندہ باد ملت کی پیر محمد کرم شاہ تے اللہ کریم نے یہ انعام کا سلسلہ سارے واسطے مختص نہیں کیتا کہ سارے ایک کوئی انعام دینے اللہ کریم دا جیڑا انعام کا سلسلہ ہے وہ یہ ہے علم ترا بلکہ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم وہ لوگ جنہیں اپنا مال اللہ کے رستے خرچ کرتے ہیں انہوں نے مثال جس طرح کسی بندے نے ایک دانہ بویا وہ 7 بالیاں نکلیاں 7 بالیاں ہر بالی بھی 100 دانے میری جانی کمزور ہے کتنے دانے بنے 700 ماسٹر محمد صاحب کٹو صاحب دسو 700 دانے تے عام بندے دے میرے تواڈے 700 دانے نے لیکن سارے دے 700 دانے نہیں اس تے اگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء کیا واللہ یضاعف لمن یشاء جدے واسطے اللہ کریم چاہتا ہے کئی گناہ کر کے عطا فرماتا ہے کئی گناہ کر کے عطا فرماتا ہے وہ جڑا کئی گناہ دا تعلق ہے نا وہ عمل دے حساب نال ہے عمل نو اللہ پاک ویکھدا ہے تے اودے اندر خلوص ویکھدا ہے کہ انہیں کس خلوص نال یہ عمل کیتا ہے کس نیت نال اس نے عمل کیتا ہے حضرات کربلا دی تتی ریت تے خلوص ہی تے خلوص ہے سبحان اللہ پھر بھی کچھ سبحان اللہ بھائی کربلا دی تتی ریت تے جتھے پانی کوئی نہیں سی اتھے خلوص تے خلوص اتھے خلوص ہی خلوص تے ایسی اتھے تے خلوص ہر قسم کی ملاوٹ تو پاک خلوص پورا خانوادہ آوان و انصار جتنے لوگ موجود سن وہ خلوص دے پیکر لوگ موجود سن یہ حضرات انہاں ساریاں دے سرخیل انہاں ساریاں دے قائد انہاں ساریاں دے سالات جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اس واسطے میں کہتا کہ جس وقت انہوں نے سارا کچھ کیتا اس واسطے ہے کہ علی اکبر بھی لے لے تے علی اصغر بھی لے لے تے میرا قاسم بھی لے لے تے ذرا چہرہ تے دکھا سبحان اللہ ذرا چہرہ تے دکھا تصور فرماؤ اور پھر آخری وقت سر کتھے ہے سجدہ کیے بندہ قیام کرتا ہے عبادت ہے رکوع کرتا ہے عبادت ہے قومہ کرتا ہے عبادت ہے جلسہ کرتا ہے تو عبادت ہے لیکن سجدہ یہ سب تو زیادہ بندے نو اللہ نے قریب کر دیتا ہے بس جو وقت آنے سجدہ کرتے نیڑے ہو اے میرا خیال ہے جنہا امام حسین پاک نے آخری سجدہ کیتا ہے نا اے انہوں نے خواہش نو اللہ پاک نے تکریم عطا فرمائی جس میں ویکھنا چاہتا ہے تو سجدہ کرتے نیڑے ہو اللہ اللہ اکبر اور سونیاں فاطمہ زہرا دے بیٹے سجدہ کرتے نیڑے ہو لبیک حضرات
کتنے انعامات نفیسہ اور کتنی عنایات خسروانہ اور کتنے اللہ کریم نے انعامات دے ڈھیر لا دیتے ہو سن حسین. اور پھر امام حسین نے جنہ اکھاں نال ایتھے مصطفیٰ ویکھن اتھے خدا ویکھن انہاں دے بارے وچ میں کہہ سکتا حسین تیرے نین حسین کے دو نین پہ سو نین قربان حسین کے دو نین پہ سو نین قربان سو نین تو کیا چیز ہے کو نین قربان سو نین تو کیا چیز ہے کو نین قربان. اور بندہ مومن جس وقت اس جہان فانی کو جان لگتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور تو اپنے رب نال راضی تے تیرا رب تیرے نال راضی فادخلی فی عبادی سبحان اللہ. اے میرے بندیاں میں داخل ہو جائے. تینوں حسرت رہی کہ میں کدی مینوں موقع ملے تے جامی دے ہاتھ چوما اللہ رومی دے ہاتھ چوما. تینوں حسرت رہی کہ میں انہاں دا دیدار کرتا غوث پاک دی بارگاہ وچ حاضری دیتا لے اے سارے میرے بندے موجود سبحان انہاں دی کر زیارت وادخلی جنتی. پھر جنت دیا بہاراں لٹ. حضرات محترم میں عرض کر رہا سا آمدن بسر مطلب میں دور چلا آیا یہ جڑا انا للہ و انا الیہ راجعون دا کلمہ نا یہ دے اندر ایک بشارت بھی موجود. اعلان ہویا چودھری محمد اسلم چٹھا صاحب فوت ہو گئے. انہوں کا وصال ہو گیا. جس وقت وصال کی خبر سنی نا کہ پہلے فراق وچ سن تے ہن انہاں دا وصال ہو گیا. جب وصال کی خبر سنی تو میں بھی کیونکہ فرقت دا ماریا سا تو پھر میرا بھی دل کیتا کدی میرا بھی وصال ہو اللہ کدی میرا بھی وصال ہوئے گا. تو پھر بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی بھی او دے اسے رب دے ہاں تے کدی ویلا آئے گا جدو اسی بھی دے ول لوٹ جاواں جدو ساڈا بھی مثال ہو جائے گا. حضرات محترم اس طرح کہہ لو سادہ تو سادہ مثال جیڑی سمجھنی انتہائی آسان ہے. جس طرح کسی بندے دے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بندہ تے مدینے چلا گیا سبحان اللہ فلاں بندہ مدینے چلا گیا ہے. تو سنن اللہ کہتا ہے اچھا چلو کدی اسی بھی جاواں چلو کدی اسی بھی جاواں کدی تے اسی بھی جاواں کدی تے اسی بھی جاواں گے. حضرات بندہ مومن تے ہمیشہ اس اشتیاق وچ ہوندا ہے کدوں ایک گھڑیاں مکنیاں کدوں اے وقت مکنا ہے تے کدوں میں اپنے رب دی بارگاہ وچ جانا ہے. جس طرح محبت والا بندہ مدینہ طیبہ واسطے مشتاق ہوندا ہے اس کو کئی درجے اللہ پاک کا بندہ جڑا ہے وہ اللہ کی بارگاہ وچ ملن دا مشتاق ہوندا ہے اس واسطے. لیکن یہ اشتیاق تاں ہی ہوے گا کہ سینے وچ اودے پیار دا دیوا بالیا ہوگا. تے جے بندہ دنیا دی دلدل وچ پھنسیا رہے ہم وقت خوبیا رہے دنیا کی دلدل دے اندر یہ جھیڑے تے مکتے ہی ایک وہ پنڈا پنڈار ایک اٹھی لا تے دوسری تیار ایک مسئلہ موقع نہیں جو دوجا تیار. دوستان محترم زندگی گزارنی انسان کی مجبوری ہے اور ساڑھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سانو رحمانیت کا سبق نہیں پڑھایا کہ دنیا چھڑ کے تے جنگلہ میں ٹر جاؤ تو اتنے جا کے عبادت کرو. نہیں فرمایا تو زندگی صرف سیدھی کر صرف زندگی سیدھی کر. تیرے واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نمونہ موجود قرآن کا دستور موجود منشور موجود. بس تو اس تے اپنی زندگی کے شب و روز طے کر تے خود بخود ہی تم اللہ کریم کا محبوب بن جائے گا. حضرات محترم کیا پانی پینے کا طریقہ میرے نبی نے دسیا کہ نہیں؟ پانی پینے کہ نہیں؟ پانی پینے
جی تسی پانی بھی پیو تو عبادت بھی بن جائے، کھانا بھی کھاؤ تو عبادت بھی بن جائے، دودھ پیو تو عبادت بن جائے، کسی نال ہس کے ملو تو عبادت بن جائے، کسی دے دکھ بھی شریک ہو تو عبادت بن جائے، راہ وچوں کنڈا چکو تو عبادت بن جائے، بوٹا درخت لا دیو تو وہ تہاڈی عبادت بن جائے، تسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھو تو تہاڈی عبادت بن جائے، کسی مسکین نال بھلا کرو تو تہاڈی عبادت بن جائے، کسی بھائی بنو آن دی تکلیف تے صبر کرو تو تہاڈے واسطے عبادت بن جائے۔ حضرات یہ ساری زندگی انسان دی خود بخود عبادت بنتی چلی جاتی، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ زندگی بھی گزارے کہ نال کے بھی کہتا رہے میری عمر مدینے دیکھ بیانی، میری عمر مدینے دیکھ بیانی، تصویر بنا دیا گزر گئی میری مدینے دیکھ بیانی، تصویر بنانے گزر گئی، یعنی اس طرح میرے آقا اتنے بیٹھے سن تے اتنے پانی پیتا سی، اس طرح کھانا کھادا سی، اس طرح میرے آقا اتنے گزرے سن، میں نے بھی اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے۔ میری عمر مدینے دیکھ بیانی، تصویر بنا دیا گزر گئی، سرکار اونچے کر کر کے، سرکار اونچے کر کر کے، میری نیر بہا دیا گزر گئی، سرکار اونچے میں جینے وظیفے نہیں کیتے، یعنی رحمانیت کی زندگی میں نے کہڑی لوڑ سی گزارن دی، میرے واسطے تے میری سا دے نال میرے آقا دا سیرت دا حسن موجود سی، میں جینے وظیفے نہیں کیتے، کوئی کی دن ہو بس اللہ دیا سونیا محبوبہ، بس اللہ دیا سونیا محبوبہ، تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیکھ بیانی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے آپ کے رشتے دار الگ مثال فرمایا، آپ نے کوئی واویلا، کوئی جزا فضا، کوئی ایسا کام نہیں کیتا، بیٹے اگر تھوڑی دے وچ اللہ پاک نے لے لے آپ نے کی کیتا ہے صبر، اکھاں چ آنسو آئے اور اکھاں میں آنسو آنا یہ اللہ کی رحمت، لیکن جزا فضا نہیں کی، واویلا نہیں کیتا، اس قسم کی کوئی حرکت اجازت ہی نہیں دیتی کرن دی، اللہ پاک نے اپنے نبی کی امت کو اجازت ہی نہیں دی۔ دوستان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی زندگی کا سفر بھی نماز والا کیے اور اپنے ہر عمل کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بطور نمونہ اور بطور مثال اپنائی رکھیے۔ اللہ پاک سانو اس چیز کی توفیق نصیب فرمائے اور ذہنی، قلبی اور شعوری طور پہ اللہ
اللہ کریم سانو اپنے دربار میں حاضر رکھے وما علیہ الا البلاغ.